خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں جناب محمد افضل زرگر صاحب، رجسٹرار سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر۔ ناظرین، اگر آپ سینٹرل یونیورسٹی متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں یا ایکیڈمکس کے متعلق کوئی آپ کے خدشات ہوں، اس بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ زرگر صاحب، خوش آمدید آپ کا پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ منظور صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کا جو ہے یہاں دوردرشن کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے آپ نے اس پروگرام میں بلایا۔ سر، جہاں تک میرا تعلق ہے، اب آپ نے شاید مکمل طور پر گاندربل کے اپنی مین کیمپس میں شفٹ کیا ہے۔ بالکل، سینٹرل یونیورسٹی کشمیر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے کئی سالوں سے، 1 دہائی سے لگ بھگ جو ہے ہماری پریشانیوں سے جوجھ رہے تھے، لیکن ابھی جو ہے پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے ہم کمپلیٹلی جو ہے ڈسٹرکٹ گاندربل میں ہم نے ٹرانسفر کیا ہے۔ فار فرام دا میٹرنگ کراؤڈ۔ جی بالکل۔ تو ہم نے جو ہے جو ہمارا لینڈ الوکیٹ ہو گیا ہے، جو ہمارا کیمپس ہے، اس پہ اپنی کارروائی سٹارٹ کی ہے کہ ہمارے لگ بھگ 6-7 ڈپارٹمنٹس ہمیں جو ہے ہمارے جو کیمپس ڈیزگنیٹڈ کیمپس ہے وہاں سے کام کر رہے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے ہمارے جو ہے باقی اور جو ہمارے کیمپسز ہیں 3 کیمپسز اور ہیں ہمارے۔ دودرہامہ ہے، ننر ہے۔ جی، دودرہامہ ننر میں ہے، اور ایک اور جو گاندربل میں ہے، تلملا میں ہے، مین گاندربل میں ہے، جی، اور ایک جس کو ہم گرین کیمپس کہتے ہیں تو وہاں پر ہے، اور ایک تلملا میں ہے جو ہمارا ڈیزگنیٹڈ کیمپس۔ سر، اس کو کیسے ہبانے کی ایک ہی جگہ آپ کو جو زمین الاٹ ہوئی تھی اسی پہ ہیں، کیونکہ یو آر اسٹل آپریٹنگ ایٹ 4 ڈفرنٹ پلیسز؟ نہیں، اصل یہ ہوا کہ جو ہے چونکہ ہمارا کیمپس کے حوالے سے تو اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار ذکر کیا ہے، کیمپس ڈیولپمنٹ کے حساب سے جو ہے کئی ایشوز ہو گئے ہمارے ہاں، کیونکہ جو ہے لینڈ کوالٹی کا جو ہے جہاں تک سوال تھا اس پہ ایک پھر کمیٹی بنی، کمیٹی نے پھر ایک رپورٹ دے دی، رپورٹ کے بعد جو ہے انہوں نے گو اہیڈ کر دیا، جو کمیٹی جو ہے منسٹری آف ایجوکیشن گورنمنٹ آف انڈیا نے بنائی تھی، تو فائنلی جو راؤ صاحب کے انڈر بنی، پروفیسر راؤ کے انڈر۔ بالکل لاسٹ ٹائم آپ سے وہ ذکر ہوا تھا، تو فائنلی اس کا ایک ڈی پی آر بنا ہوا ہے، تو فائنل ایک جو ہے مجھے لگ رہا ہے اگلے کچھ مہینوں میں ہی ہمیں ڈی پی آر جو ہے فائنلائز ہو کے جو ہے کیمپس پورا کا پورا جو ہے اپنے ہی جو ہے جو ڈیزگنیٹڈ کیمپس ہے وہاں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ سر، یہ بھی سننے میں آیا کہ پروفیسر راؤ نے کہا تھا دیر از نو پلیس آن ارتھ ویئر بلڈنگز کین ناٹ بی ریزڈ۔ بالکل، یہ صحیح بات بھی ہے۔ انفیکٹ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی، دیکھیے آج کل جو ہے ٹیکنالوجی از اپلائیڈ، آج کل واٹس ایپ کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے یا یوٹیوب کی وجہ سے ہم دنیا کی کئی شاہکار دیکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کہیں پہ بھی ممکن ہے، اور ٹیکنالوجی اتنی زیادہ امپروو کر گئی ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے کہ ٹیکنالوجی کی بھی ہمیں اتنی زیادہ ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ہے کچھ انپٹس کی وجہ سے جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو جو چاہیے تھی تو ان کو جو ہے انہوں نے کلیریفیکیشنز لے لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے اب تیار ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے چونکہ الیکشنز کا جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ ہو گیا تھا، ادر وہ فائنل وائز سٹیج میں تھا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہے اب ساری دقتیں جو ہے دور ہو گئی ہے۔ تقریباً 9 سال لگے اس میں، 8-9 سال اس پروسیس میں۔ کچھ دقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہر صورت جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں جو ہے تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن آئی سے آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہے اب وہ مسالات میں ہے کہ جو ہے اب انشاءاللہ جو ہے کیمپس ہمارا بن جائے گا، ماسٹر پلان جو ہے جو کے حساب سے بنا ہے، اور جو ہم نے ماسٹر پلان پہ بھی اپنی کارروائی کی، اپنے ریوائز کر دیا ماسٹر پلان کو، تاکہ جو ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز ہے یا ٹیکنالوجیکل انوویشنز جو ہے جو بھی آج جو ہے دنیا میں چل رہا ہے اس کو ہم نظر میں رکھ کر جو اپنا پلان جو ہے ماسٹر پلان بنائیں، اور جو ہماری درس و تدریس کا کام ہے وہ کافی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے جو ہے ہم آگے بڑھیں۔ سر، پلس میں یہ بھی بات آئی تھی کچھ مہینے پہلے، 5-6 مہینے پہلے، کہ بیکاز آف دی لیک آف انفراسٹرکچر ایٹ دا کیمپس
آپ کا اسٹوڈنٹ ایڈمیشن جو ہے دا ریٹ از گوئنگ ڈاؤن کہ لوگ پریفر نہیں کر رہے ہیں وہاں آنا، جس کی وجہ سے بعد میں آپ نے ڈائریکٹ ایڈمیشنز کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا. نہیں، میں اس چیز سے جو ہے متفق نہیں ہوں. دیکھیے، اگر ہمارے ہاں جو ہے اس طرح کی جو ہے پرابلمز ہمیں دقت ہو گئی بیکاز آف دس، اگر آپ کا کہنا یا پریس میں جو دکھا اس کو ہم لے لیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے. بیکاز اس سال جو کیا ہے کہ ٹرانزیشن ہوا تھا، ایڈمیشن پروسیس جو ہمارا تھا وہ سی یو سی ای ٹی سے سی یو ای ٹی پہ چلا گیا، یعنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ہاتھ میں چلا گیا. تو پہلے جیسے ہر چیز میں جو ہے کچھ جو ہے ٹیچنگ پرابلمز ہوتی ہے، تو ویسے ہی ٹیچنگ پرابلمز ہمیں ایڈمیشن پروسیس میں بھی آج کل ہوگی. اسٹوڈنٹس بھی تو نیٹ سے دیکھتے ہیں نا کہ کیا سلسلہ ہے. ٹیچنگ پرابلمز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت جو ہے وہ پورے ہندوستان میں جتنے بھی ہے جہاں جو سی یو ای ٹی جو ہے کے تھرو جو ہے ایڈمیشنز لے رہے تھے، تو ہر جگہ پہ وہی دقت ہو گئی، ڈکلائن ہوا تھا ایڈمیشن. تو ایڈمیشنز میں ڈکلائن ہوا، ڈیلے ہوا ایکچولی، ڈیلے کی وجہ سے جو ہے ڈکلائن ہوا. وہ لگ رہا تھا بیکاز بچہ جو ہے بہت دیر تک ویٹ نہیں کر سکتا ہے، ان کو جو اپارچونیٹی مل جاتی ہے تو وہی اپارچونیٹی وہ کیشن کرتے ہیں. اس سے جو ہے اس کے دوسرے سالوں کے بعد جو ہے پھر ہمارا جو ہے پھر سے ریسٹور واپس ہو گیا، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی اچھا خاصا جو ہے ہمارا جو ہے انٹیک کے اگینسٹ میں جو ہے جو ہمارے لوگ جو ہے اپلائی کر رہے ہیں وہ اچھا خاصا ہے. مطلب اکاؤنٹ سے کہ جو ہے کہ پور ہے ریسپانس. سر فی ویور کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کی یونیورسٹی نے؟ دیکھیے، ہمارے جو ہے وائس چانسلر صاحب جو نئے آئے ہیں انہوں نے جو ہے ایک پہلی ہی چیز اسی بات پہ کری کہ جو ہے کہ وی ریکوائر ٹو ہیو سم فی ویورس پالیسی. تو اس میں ہم نے جو ہے جو فی ویور پالیسی جو ہے گائیڈ لائنز ہی پوری بنا دی ہے، جس میں ہم نے جو ہے دو چیزوں پہ فوکس کیا. ایک تو جو ہے جو ایسے بچے ہیں جو سوشل اکنامک ڈس ایڈوانٹیجز گروپس، یعنی ایس سی ڈی جی یعنی پور سیکشن سے آ جاتے ہیں ہمارے، تو ان کے لیے ایک پروویژن ہم نے رکھا ہے. اور پھر ہم نے میرٹ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم نے جو ہے ایک پروویژن رکھا. ذرا صاحب تھوڑی دیر میں ہم فی ویور پہ آئیں گے. وی ہیو اے کال فرام دہلی. جی ہلو. آداب. جی آداب. واٹس ایپ. ہاں میں واٹسپ منظور صاحب. جی ہاں میں سن رہا تھا رجسٹرار صاحب سے میں رجسٹرار صاحب کو سن رہا تھا. جی میں کل رپورٹنگ سن رہا تھا ایک چینل پر، ایک دو چینل پر، بنارس ہندو یونیورسٹی اینڈ سم سینٹرل یونیورسٹی 102 ان الہ آباد. تو وہاں سے رپورٹنگ میں ریسرچ اسکالرس تھے، انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں ینگ جنریشن کی، میں بھی امپریس ہوا. تو انہوں نے بولا کہ پلیسمنٹ سروسز آج نہیں، اگر ریسرچ اسکالر ہوگا پھر پلیسمنٹ نہیں ملتی ہے 2-4 سال سے. پہلے پلیسمنٹ ملتی تھی، اب تو جب ڈگریاں لیتے ہیں وہ ایشورنس نہیں ہوتی تھی پہلے، اب 4 سال سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور جو رجسٹریشن جو فیس ہے وہ ایک اسکالر کو اس وقت اگر جو ریسرچ کرے گا اس کو 4,000 سے بڑھا کر 16-17,000 کیا گورنمنٹ نے، مطلب یو جی سی نے. تو یہ پرابلم ہے. اگر ادھر اسکالر کر رہے ہیں، ڈگری پراپت کر رہے، اب تو 6 ایئرس ہو گیا لگ بھگ، اور پوسٹ گریجویشن بھی ہو گیا میرے خیال میں 2-3، اب تو وہ ختم ہی ہو گیا ایم فل. تو اس کے لیے اس کو بیچارے کو 5 سال بھی ادھر فیس بھی بڑھ جاتا ہے. ادھر یہ سینٹرل یونیورسٹی کی پلیسمنٹ سروسز کتنے ہیں، اور زیادہ وہ بولتے آئی ٹی پروفیشنل کی، وہ آرٹیفیشل پروفیشنل بولتے آج کل پہلے ہوتی تھی. دے ور ٹیلنگ ون بائی ون، سم اسٹوڈنٹس ور دیئر، دیور وہ پہلے دیتے تھے پلیسمنٹ سروس. اب تو پلیسمنٹ سروس کا بھی کوئی نہیں. اب لڑکے پریشان ہیں، ڈگری کر کے بھی، پیسہ خرچ کر کے بھی کیا کریں گے، پھر پلیسمنٹ سروس نہیں ملتی ہے. تو پریشان ہے اسٹوڈنٹس کیڈرس، بیکاز دے آر ویری مچ. ادھر سے ڈگریاں لیتی، ادھر سے نہ پلیسمنٹ سروسز ہے نہ کچھ ہے. ادھر فیس بھی بڑھ رہا ہے 4,000 سے 17,000 تک یہ بھی ہے. سو دس شوڈ بی لوکڈ. پتہ نہیں سری نگر میں سینٹرل یونیورسٹی میں ہو رہا ہے یا یونیورسٹی میں ہو رہا ہے یا یہاں ٹھیک ہے، وہ مجھے پتا نہیں. تھینک یو سر. چلیے اچھی بات. کچھ ہے پلیسمنٹ آن کیمپس پلیسمنٹس ہیں؟ بہت اچھا کوشچن انہوں نے کیا ہے. تو جو ہے ایک اچھی آبزرویشن ہے کہ پلیسمنٹ سیل ہماری یونیورسٹی میں سینٹرل پلیسمنٹ سیل بھی ہے اور ڈپارٹمنٹ لیول پہ بھی پلیسمنٹ سیل ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، خوشی ہوتی ہے کہ جو ہے کہ پچھلے 2 سال سے 1-2 سال میں جو ہے ہماری پلیسمنٹ تھوڑی سی بڑھ گئی، اچھی سی پلیسمنٹ ہو گئی ہے.
لیکن انہوں نے کچھ اور ذکر کیا. انہوں نے بتا دیا کہ فی بھی انہینس ہو گیا ہے. میں آپ کو بتا دوں انہوں نے ریسرچ کا حوالہ دے دیا. تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ ایز فار ایز ریسرچ از کنسرن سینٹرل یونیورسٹیز میں ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ایک فیلوشپ ملتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نان نیٹ فیلوشپ اور ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ان کو مل رہا ہے اسٹوڈنٹس کو, تو جس سے وہ سسٹین کر سکتے ہیں ریسرچ. دیکھیے تو یہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ بنارس ہندو یونیورسٹی میں ایسی کوئی پرابلم ہوگی. آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ ہیو اینی نالج اباؤٹ دیٹ. اس کے بارے میں کوئی علمیت نہیں ہے. تو لیکن جو ہے ہر ایک ریسرچ اسکالر کو جو ہے یہ نان نیٹ فیلوشپ مل جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے جے آر ایف وغیرہ کرتے ہیں, نیٹ وغیرہ کوالیفائی کرتے ہیں, تو ان کو اچھی خاصی فیلوشپ جو ہے یو جی سی دے دیتی ہے. تو ریسرچ کا جہاں تک سوال ہے کہ جو ہے تو کہ ان کے لیے افورڈیبلٹی کی پرابلم نہیں ہے. پھر انہوں نے دوسرا کوشچن جو کیا وہ یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ. جی اب آپ نے ریسرچ کر کے جو ہے ایڈجسٹمنٹ کم ہو رہی ہے. انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈیٹا سائنس, ٹیکنالوجی وغیرہ کا ذکر کیا. دیکھیے وہاں پر جو ہے جہاں تک ہم جس طرف جا رہے ہیں, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز جہاں جا رہی ہے, وہاں ایسنشلی جو ہے شاید ہم جو ہے گورنمنٹ جابس کے لیے جو ہے فوکس شاید کم ہی ہو جائے گا. جی ابھی جا کے جو ہے مور ٹورڈز دی ہے, کیونکہ آپ کے اندر اگر اسکل ہے تو اس اسکل کی وجہ سے آپ کہیں پہ بھی اپنے آپ کو پلیس کر سکتے ہیں. دیکھیے میں یہاں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نئی ایجوکیشن پالیسی جو 2020 کی آئی ہے, ابھی تو اس کو 3-4 سال ہی ہو گئے. امپلیمنٹیشن میں پہلے میں دقتیں آ رہی تھی. اب انہوں نے اپنا جو ہے وہ اپنے راز کھولنے لگا ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو جو ہے اچھی طرح سے انسٹیٹیوشنز امپلیمنٹ کر لیں تو ہمیں جو یہ دقتیں آ رہی ہے, یہ جو ہے جو عموماً ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جابس نہیں مل رہی ہے, پلیسمنٹس نہیں ہو پا رہی ہے اسٹوڈنٹس کی, تو شاید یہ ہمیں جو ہے یہ دور ہو جائے گا. اس وجہ سے کیونکہ جو ہے جس طرح کی ہماری اب پیڈاگوجی ہے, پڑھانے کا جو طریقہ ہے, جس طرح کا ہمارے پاس سلیبس ہے, وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. کیونکہ چینج ایک بڑا چینج آیا تھا جس میں ہم کریڈٹ فریم ورک ہم نے چینج کیا, کریکولر کریڈٹ فریم ورک چینج کر دیا. ہم نے جو ہے ٹریڈیشنل ٹائپ آف ٹیچنگ سے, ٹیچنگ لرننگ پروسیس سے ہم نان ٹریڈیشنل ٹائپ ٹیکنالوجی ڈریون یہ جو ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیسز پہ چلے گئے. پھر ہم نے جو ہے اب پہلے تو ہم صرف فوکس کر رہے تھے, جیسے میں بایو ٹیکنالوجی سے ہوں تو میں پورا فوکس کرتا تھا بایو ٹیکنالوجی سے. اب چینج ہی ہو گیا. اب مجھے جو ہے ٹیکنالوجی, بایو ٹیکنالوجی کے علاوہ مجھے جو ہے کچھ اور چیزیں اپنے اسٹوڈنٹس کو دینا ہے. جیسے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ مجھے ان کو صرف تھیوری نہیں بتانی ہے, مجھے ان کے اندر سکل انکلکیٹ کرنا ہے. اور وہ سکل جب مجھے انکلکیٹ ہو جائے گا تو میں اپنے اندر کا جو میرے اندر سکل بن جائے گا وہ مجھے یوزفل ہو جائے گا, سو دیٹ آئی ول بی ایبل ٹو جسٹ گیو اٹ ٹو دا سوسائٹی اینڈ آئی ول بی ارننگ, آئی ول بی پلیسنگ مائی سیلف, اور سوسائٹی کو بھی واپس ہم ملیں گے. دیکھیں ایک چیز میں یہاں کہنا ضروری سمجھوں گا, نئی ایجوکیشن پالیسی ایک ڈریم پالیسی ہے. جو پالیسی جو ہے جو ہمیں ایک ایڈوانس کنٹری کی طرف لے جائے گا اگلے کچھ 15-20 سال میں. جو ہمارے پاس اس وقت فوکس ہے وہ ہمارے پاس فوکس ہے وکست بھارت ایٹ 2047 میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کنٹری ہے وہ وکست بھارت ہو, اور 2047 پہ جو ہے جتنی بھی ہمارے جو ہے ہمارا نام ایڈوانسڈ کنٹریز میں آ جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں امپلیمنٹیشن NEP جیسے انیشیٹیوز کو لینا ہے, سٹارٹ اپ پالیسیز, ادر تھنگس, اور کولیبریشنز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اب دیکھ لیجئے, میں آپ کو جہاں تک یہ بتا دوں کہ نئی ایجوکیشن پالیسی جو ہے ایک واسٹ پالیسی ہے. امپلیمنٹیشن میں پہلے کچھ ٹیدنگ پرابلمز تھی, آہستہ ریزالو ہو گئے. اب جا کے جو ہے it will after 1 or 2 years it will start to give the benefits. تو لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ کیا کیا ایکچولی چینج آئے گے, جس میں میں نے بتا دیا جیسے ہماری ووکیشنل کورسز, ووکیشنل اور سکل ایجوکیشن وہ ہم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو. ہم دے رہے ہیں ایبلٹی انہینسمنٹ, یعنی ان کے اندر جو قابلیت جو ہے وہ بڑھانے کی قابلیت, کمیونیکیشن سکلز, لرننگ سکلز, یہ ہم ان کے اندر دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کے اندر ایک انسان بننے کی سکلز,
کیا ہمیں جو ہے ویلیو بیسڈ ایجوکیشن ہم ان کو دے رہے ہیں. جیسے ہمیں اپنی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ہم ان کو بتا دیتے ہیں, ہم انوائرمنٹ کے بارے میں بتا دیتے ہیں, ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے بارے میں بتا دیتے ہیں. جو ہمارے بچے, جیسے فار ایگزامپل کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, اس کو شاید ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. اور جو ہمارا پاسٹ ہے, وہ ہمارا جو پاسٹ جو رہا ہے, وہ ہمارا پاسٹ بڑا مطلب سکسیسفل پاسٹ رہا ہے. جو ہمارا جو ہے یہ جو ہے کلچرل ہیریٹیج جو ہمارا رہا ہے, اس کو بھی ہم بچوں کے اندر انکلکیٹ کر رہے ہیں, مورل ویلیوز انکلکیٹ کر رہے ہیں. انڈر گریجویٹ لیول سے یونیورسٹی لیول تک, یونیورسٹی لیول تک. سو یہ جب یہ ساری چیزیں جب ایک کیومولیٹ بن کے ہو جائے گی تو آپ کو ایک نئی ہی پود مل جائے گی. تو وہ ایک نئی پود جو ہے وہ ایک الگ سکل سے آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اس میں ضروری یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی سپورٹ کرنا ہے, لیکن وہ سیلف سسٹین سپورٹ بھی کر لیں گے, وہی انفیکٹ کنٹریبیوٹ کر لیں گے ٹورڈ دا سوسائٹی, تاکہ ہمارا جو ہے آگے بڑھ کے جو ہے دیز یوتھ ول بی کنٹریبیوٹنگ. دیکھیں یہاں پر بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز یوتھ سے ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے اس وقت زیادہ فوکس ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا کہ بھئی جو ہے آپ ان یوتھ کو پریپیئر کر رہے ہیں فار آور فیوچر. تو اس کنٹری کا فیوچر جو ہے ڈیپینڈنٹ آن دس یوتھ ہے. تو ہمیں ان کو جو ہے اسکلفل بنانا ہے, ایبل بنانا ہے, تاکہ یہ کنٹریبیوٹ کر لیں سوسائٹی کو, تاکہ یہ کنٹریبیوٹ کر لیں کنٹری کو. تو اس کے لیے فوکس ہے کہ اچھی لیڈرشپ ہماری جو ہے انسٹیٹیوشنز میں ہو. یہ پورے میں جموں کشمیر کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے کنٹری کی بات کر رہا ہوں. اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے پروڈکٹیو یوتھ پروڈیوس کر لیں, اور دیٹ پروڈکٹیو یوتھ ول بی یوزفل فار میکنگ آور کنٹری گریٹ اینڈ میکنگ آور کنٹری ایڈوانسڈ. تو یہی ہمارے جو ہے پردھان منتری جی شری نریندر مودی جی, ان کا خواب ہی یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے 2047 پر وکست بھارت دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کی وجہ سے لیڈرز پہ زیادہ جو ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کر لیں. لیڈرز تو وہی ہیں جو ہمارے پیڈاگوجی ہے یونیورسٹیز میں یا کالجز میں. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ فیوچر لیڈر جو ہمارے یوتھ ہیں, یہ ہمارے فیوچر لیڈرز ہیں, فیوچر انجینئرز ہیں, فیوچر آرکیٹیکٹس ہیں, فیوچر سائنٹسٹس ہیں, فیوچر اکنامسٹس ہیں, فیوچر پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, فیوچر مینیجرز ہیں. تو آپ کو جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں اگر ہم نے چینج نہیں کیا اپنے سیٹ اپ کو, جو ہماری جو پلان دے دیا گیا ہے, جو اس پہ ہم نے اپنے آپ کو گامزن نہیں کیا, تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا سوسائٹی. سر ہم فی ویور کی بات کر رہے تھے, آپ نے کہا آپ نے میرٹ کا بھی اس میں کچھ دھیان دیا ہے اور ساتھ میں اکنامک سٹیٹس کا بھی. جی. تو یہ میں بتانا یہاں چاہوں گا کہ جو ہے ہم نے کیا کیا, ہم نے 100% وی فیور جو ہے لگ بھگ 10% اسٹوڈنٹس کے لیے ہم دے دیں گے جو سوشو اکنامک ڈس ایڈوانٹیجڈ گروپ سے ہیں. یہ تو ایک گروپ ہے. جی. دوسرا گروپ ہمارا جو ہے 50% ہم فی ویور دے رہے ہیں ٹو اباؤٹ 20% آف آور اسٹوڈنٹس. لیکن یہ بیسیکلی ہم دے رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے جو سوشی اکنامک ڈس ایڈوانٹیجڈ گروپ سے ہیں, اور جو ہمیں جو ہے میرٹ اسٹوڈنٹ, یہ یعنی دونوں چیزوں کا اس میں یہ ہوگا. پھر ہمارا جو ہے 25% فی ویور ہم دے رہے ہیں ان بچوں کے لیے جو میریٹوریس اسٹوڈنٹس ہیں. دیکھیں ہمیں کیا تھا, اس سے پہلے ہم جو ہے میریٹوریس اسٹوڈنٹس کے لیے میرٹ اسکالرشپ دیتے تھے, اور جو میرٹ کا مین اسکالرشپ جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی تھی, گورنمنٹ بھی دے دیتی ہے انڈر نیشنل اسکالرشپ پورٹل پہ ان کو جو ہے رجسٹر کرنا ہوتا ہے, تو ان کو بھی ایک اچھی خاصی اسکالرشپ ملتی ہے. تو لیکن یونیورسٹی نے یہ سمجھا کہ ہمیں بھی جو ہے تھوڑا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ٹورڈز دس. یہ نئے وی سی صاحب کا ڈیسیجن, یہ نئے وی سی صاحب کا ڈیسیجن ہے. نئی پلان, جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے, نیا پلان ہے, تو یہ ان کا یہ ڈیسیجن ہے کہ ہمیں ایک سینسیٹیو رہنا چاہیے ٹورڈز آور سوشو اکنامک ڈس ایڈوانٹیجز گروپس کے لیے. تو ایک بڑا قدم ہے, آگے دیکھتے ہیں ہم کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے ہم اس کو جو ہے مینیج کر سکتے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ ٹھیک چلا تو ہم اس کو اور جو ہے اور زیادہ لوگوں تک ایکسٹینڈ. زرگر صاحب بیچ میں ایک گیپ ہوا تھا آپ کی یونیورسٹی میں, وی سی صاحب اپوائنٹ نہیں ہو رہے تھے, اب چنانچہ ہیں آپ کی یونیورسٹی میں وی سی صاحب, تو یو مسٹ بی فیلنگ بریدنگ اے نیو ایئر
डेफिनेटली। ऑब्वियसली मतलब कुछ चीजें जो है देखिए हमारे बीच में जो डिसीजन मेकिंग में एब्सोल्यूट बहुत ज्यादा होता है, डिसीजन मेकिंग में जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि कई चीजें हम कर नहीं सकते थे। True. जो ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर्स थे वो कुछ चीजें कर नहीं सकते थे, जैसे रिक्रूटमेंट जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक इंस्टीट्यूशन को कैसे कह सकते हैं कि ये ग्रो करेगा जब आपके जो है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। हमें जो है देखिए अल्टीमेटली एक कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम तो हमने इंप्लीमेंट किया था हमारे पास, लेकिन जो रेगुलर फैकल्टी जो कंट्रीब्यूट कर सकती है तो वो जो है हम कॉन्ट्रैक्चुअल से शायद एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक अच्छी चीज वो होगी, हमारे वाइस चांसलर साहब ने ज्वाइन कर लिया और एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अलावा जो है कुछ नए इनोवेटिव चीजें जो है जो सामने आ रही है उन पे भी जो है वो रुखौस हो रहा है। हमारे यहाँ जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में करिकुलर फ्रेमवर्क जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। एक और चीज जो जिसकी तरफ मैं जो है तवज्जो देना चाहता हूँ वो अब हमारे वाइस चांसलर साहब की ही ये तकलीफ है कि उन्होंने क्रेडिट बेसिस फीस रखा, क्रेडिट लिंक्ड फीस, यानी हमारे यहाँ जो है अब फीस जो है डायनेमिक होगा, यानी जितने बच्चे क्रेडिट लेंगे उतने ही क्रेडिट्स का उनको जो है फीस देना पड़ेगा। पहले एक स्ट्रक्चर्ड फीस होता था, भाई आपको इतना फीस देना है। अब हमने क्या किया, हमने इसको लिंक कर दिया विद द क्रेडिट्स। तो अगर कोई 2 क्रेडिट का कोई कोर्स ले रहा है तो उसको 2 क्रेडिट का ही पैसा देना है, अगर कोई 4 क्रेडिट का कोर्स ले रहा है उसको 4 क्रेडिट का ही पैसा देना है। फिर हमने इसको सब डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, एक जनरल एजुकेशन के लिए अलग क्रेडिट्स के लिए जो है वो एक फी रखा, एक क्रेडिट का, एक प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एक अलग फी रखा, एक वोकेशनल कोर्सेज के लिए अलग फी रखा। ये हमने जो है इस वजह से रखा ताकि ये जो है स्टूडेंट्स के लिए आसान रहे। एक फॉल आउट तो इसका ये है कि स्टूडेंट्स के लिए आसान रहे। दूसरा इसका क्या है कि हमने स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबल रखा, स्टूडेंट्स का जो लर्निंग है वो फ्लेक्सिबल रखा। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि जो है हमने करीबन 40% तक हमने ये कहा कि भाई स्टूडेंट क्रेडिट जो है अर्न कर सकता है कहीं से भी। 60% तो उसको हमारी यूनिवर्सिटी से लाना है लेकिन 40% वो कहीं से भी कर सकता है। देखिए ऑनलाइन हमारा जो है स्वयं प्लेटफॉर्म है जिसको हम मूक्स कहते हैं, मैसिव ऑनलाइन ओपन सिस्टम, ओपन कोर्सेज। ये पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। तो मूक्स पे हर किस्म के कोर्सेज ऑफर हो जाते हैं ऑन द स्वयं प्लेटफॉर्म। तो बच्चा जो है अपना चॉइस कर सकता है कि मैं कौन सा जो है क्रेडिट लेना चाहूंगा, कहां से क्रेडिट लेना चाहूंगा। वो मूक्स के साथ जो है रजिस्टर हो सकता है, अपने ईज से जो है वो उसको जो है उसको कंप्लीट कर सकता है। उसमें 4 क्वाड्रेंट मॉड्यूल है उसका, उसमें जो है उनको मूक्स पे जो है उनको एक राइटिंग में भी मिलता है, मूक्स पे उनको वीडियोस मिलते हैं, मूक्स को उनको कम्युनिकेशंस होता है विद द टीचर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर उनके असाइनमेंट्स वगैरह भी होते हैं, इसको हम 4 क्वाड्रेंट कहते हैं। उससे अपना क्रेडिट बढ़ाते हैं, उससे वो क्रेडिट अर्न करते हैं। फिर यूजीसी ने एक प्लान बनाया, उसमें हम उसको कहते हैं हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। सर हम एक कॉलर ले लें प्लीज। हेलो। हाँ हेलो जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए। कौन साहब? अब्दुलरशीद बेमली बैठर जी। रजिस्ट्रार साहब जान कि नो एजुकेशन पॉलिसी 2020 अमिश पूरी डिटेल कत नस बे उर्दूस पे अवेलेबल। दोम सवाल कि जन कश्मीर ये सेंट्रल बाकी जानकारी ये वो बाकी डिस्ट्रिक्टन मज यून प्लान कर ताकि दूर दराज इलाके लुकन वा बचन वा फायदे। जहाँ से कश्मीर खतर यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट मज कत अलग अलग तो बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी तो जो होती है एक सेंट्रलाइज प्लेस पे ही होते हैं, और जो है ये जम्मू में एक है तो हमें यहाँ श्रीनगर में एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस तरह से और भी यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे कॉलेजेस होते हैं, अब थोड़ा सा जो है मैं ये भी बता दूं कि कॉलेजेस को भी हमने थोड़ा जो है अब नई यूजीसी पॉलिसी में भी कॉलेजेस भी एम्पावर हो रहे हैं। अब हमारे पास क्लस्टर यूनिवर्सिटी है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का ये है कि वो 5 कॉलेजेस उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हो गए,
तो 5 कॉलेजेस में भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक अच्छा खासा सिस्टम एक चल रहा है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको ये बता दी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता रहे थे, नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो बहुत ज्यादा हमारे पास इनपुट है, यूट्यूब पे है, बाकी चीजों पे। इन्होंने एक चीज कहा उर्दू में, क्या ये नई एजुकेशन पॉलिसी उर्दू में है? इनको मैं बताना ये चाहूंगा यहाँ पर, हमारे एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर गिलानी साहब, वो हमारे डीन है स्कूल ऑफ एजुकेशन के। उन्होंने जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है जी। तो उसकी कॉपी जो है वो उनको जो है बाजार से मिल सकती है, जिसमें उर्दू ट्रांसलेशन है। जो पॉलिसी जो डिवाइस की हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो जो है जो कमेटी ने रिकमेंड कर ली, तो जो है वो उर्दू में भी है। देखिए मंजूर साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं यहाँ पे था कि जो है कि देखिए हम लोग जो है जो ये क्रेडिट लिंक्ड जो हमारा जो है एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो ये है कि अब बच्चा जो है फ्लेक्सिबल है। यानी वो चाहेगा कि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स लेना चाहता हूं, कोई पेपर मैं कश्मीर है, तो वो लिंक्ड वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो चाहेगा कि जो बच्चा अच्छा पढ़ा रहा है, कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वो वहां पे जो है वो रजिस्टर होकर वहां से अर्न कर सकता है क्रेडिट्स। और इसमें एक MOUs वगैरह जो है हम करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारे LG साहब जो है इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल इख्तियार कर रहे हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और जो हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के हैं, वो काफी बड़ा रोल इसमें कर रहे हैं कि जो जितनी सारी हमारी ये यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ, तो उसको आपस में MOU कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ताकि जो ये जो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स, ट्रांसफर ऑफ अर्निंग, ये जो है ये तो आसान है ट्रांसफर क्रेडिट्स, क्योंकि उसमें UGC का एक बड़ा एक पूरा गाइडलाइंस है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस का आपस में MOU MAA होना जरूरी है। तो एक बड़ा कदम जो हमारी गवर्नमेंट यहाँ LG साहब की डायरेक्शंस पे ले रही है। और मुझे लग रहा है कि जो है कि जब ये हमारी MOUs वगैरह होगी, फिर हमारी आसान हो जाएगा क्रेडिट ट्रांसफर करना और क्रेडिट अर्न करना, या मोबिलिटी ऑफ द क्रेडिट्स जो है हमें आसान होना। मैं अगर मेरा बच्चा कोई चाहे कि जो है वो किसी और यूनिवर्सिटी से जो है क्रेडिट अर्न करना, बड़ा आसान होगा ये। और ये इट इज वर्चुअली लाइक रिडीमिंग दी जो है हमारे क्रेडिट्स। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे हम बैंक में जो है अपना पैसा जमा करते हैं जी जी, और ये जमा करने के बाद जब मुझे जरूरत हो तो ये मैं पैसा बैंक से निकाल देता हूं, इसी तरह का ये क्रेडिट सिस्टम भी होगा। ये बैंक में जो है अपनी क्रेडिट जमा कर रहा है, एकेडमिक बैंक का बच्चा अपने क्रेडिट जमा कर रहा है और रिडीम कर रहा है कि जो है जब उसको जो है चाहिए तब उसको वो ले सकता है, और जो है वो यूनिवर्सिटी को बता देता कि मैंने ये क्रेडिट्स अर्न किए हुए, उसको हम जो है अकॉर्डिंगली जो है डिग्री दे पाते हैं। एक बड़ा एक जो चेंज है वो बड़ी चेंज है, और ये चेंज जो है जब एक्चुअली इंप्लीमेंट हो जाएगी ऑन द ग्राउंड, जब बेनिफिट्स रीप होने से शुरू हो जाएंगे, तब जाके इसका असल पता चलेगा कि जो है कि कितना आसान हो गया अब बच्चे के लिए जो है पढ़ना, और टीचर के लिए कितना आसान हो गया पढ़ाना। जी डॉक्टर साहब, एडमिशन्स का जहां तक ताल्लुक है, एडमिशन्स आपकी यूनिवर्सिटी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसी के जरिए से होते हैं या कोई डायरेक्ट सिस्टम भी है? और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अलग है या PG लेवल पे अलग है? देखिए मैं आपको बता दूं कि अब तो जो है सारे एडमिशन सेंट्रलाइज्ड होते हैं। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सारे एडमिशन अब सेंट्रलाइज्ड होते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब टेस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। देखा जाए तो अभी करीबन 200 के आसपास इंस्टीट्यूशंस कंट्री के जो है थ्रू CUET जो है इस बार जो है जो अभी 2024 का है उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब अभी होने वाला है वो? PG का तो हो गया, मार्च में हो गया, वो उनका टेस्ट भी हो गया। PG का चल रहा है, UG का चल रहा है, कल उसका लास्ट डेट है। अच्छा, CUET का लास्ट डेट कल है UG के लिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। जो मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा भी बता दूंगा। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो है नई एजुकेशन पॉलिसी की वजह से क्या चेंजेस आ गए।
انڈر گریجویٹ پروگرامز جو ہے ہمارے یہاں یونیورسٹی میں بایو ٹیکنالوجی میں ہے، زولوجی میں ہے، پھر ہمیں میتھمیٹکس میں ہے، فزکس میں ہے، LLB میں ہے، اور اس سال ہم نے 3 اور پروگرامز میں کیا، لائک BBA ہم نے کیا، بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، ہم نے BCom کیا آنرس، یہ تینوں آنرس ہیں، اور BA انگلش، یہ بھی BA انگلش آنرس ہم نے انڈر گریجویٹ پروگرام اس سال سٹارٹ کیا ہماری یونیورسٹی سے، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر سے۔ اس کے علاوہ جو ہے NTA میں جو ہے جب بچہ ہمارا یہاں کا دیکھ سکتا ہے وہ اتنے 200 یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتا ہے، تو یہ کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ جو ہے وہ یہ بڑا یوزفل رہے گا ہمارے۔ ایڈمیشن یہاں کے لڑکے کا اسی یونیورسٹی میں ہوگا یا کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اس کا ایک جو ہے اچھا خاصا فال آؤٹ یہ ہو گیا کہ ہمارے بچے باہر جا رہے ہیں اور باہر کے بچے بھی یہاں آنے لگے ہیں۔ پہلے دیکھیے ہمارے ہاں جو سچویشن ہوتی تھی، باہر کے بچے جو ہے پریفر نہیں کرتے تھے کشمیر ایز اے ڈیسٹینیشن، کچھ حالاتوں کی وجہ سے، کچھ ایشوز کی وجہ سے، لیکن پچھلے سال لگ بھگ ہمارے 300 اسٹوڈنٹس نے جو ہے یہاں ڈفرنٹ اسٹیٹ سے آئے، اور اچھا خاصا ہمیں ایک منی انڈیا کی جو ہے ایک صورتحال جو ہے ہماری یونیورسٹی میں نظر آ رہی ہے، اور ہمارے بچے بھی جو ہے بہت ساری انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں باہر، تو ایک اچھا خاصا جو ہے اپرچونٹی ہے ہمارے ینگسٹرز کے لیے، پرٹیکولرلی انڈر گریڈ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز کے لیے، ان کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ جو ہے کہ وہ آ کے جو ہے ایکسپلور کر لے اکراس دا کنٹری، ڈفرنٹ کورسز ہیں۔ اچھا، اور پھر ان کی وجہ سے بیکاز جو نیشنل اکیڈمک ڈپازٹری نیڈ ہے، یا جو ہم نے ABC جو میں نے بتا دیا، اس کی وجہ سے اب ٹرانزیشن آسان ہو گیا، موبلٹی آسان ہو گئی، اسٹوڈنٹس کین ارن فرام اینی ویئر، اچھی یونیورسٹی کہیں پہ دیکھی وہاں سے ارن کر سکتے ہیں کریڈٹس، اور ریڈیم کر پھر جو ہے جب ان کو ریزلٹ دینا ہے تو وہ ہمیں یونیورسٹی میں جو ہے بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ ارن کریڈٹس، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ اب کنیکٹڈ ہے، ان کے ہاں ایک ABC کا ایک اپنا ایک ان کے پاس کوڈ ہے، ان کے پاس ایک رجسٹریشن ہے ود ABC، تو یہ ساری چیزیں جو ہے جڑی ہوئی ہیں، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے یہ یونیکنیس جو ہمیں آ گئی، پہلے تو بڑا ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا کہ یہ کیسے ہم کنیکٹ کر دیں، لیکن UGC نے بہت اس پہ کام کر کے جو ہے پورے انسٹیٹیوشن اکراس دی انڈیا نے ان پہ جو ہے ان کو جو ہے ٹریننگز بھی ملی، ان کو جو ہے بتایا بھی گیا کہ کیسے کرنا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے بھی جو ڈیفیکلٹیز تھی، جو ہکپس تھے، وہ آہستہ آہستہ ریزالو ہونے شروع ہو گئے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے آگے کہ جو ہمارے جو ہے بیکاز آج کے بچے جو ہے بڑے ایڈوانس ہیں، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہیں، ان کے لیے بڑا آسان رہے گا۔ سر یہ ٹیسٹ کمپیوٹر بیسڈ ہوتا ہے یا پین پیپر ٹائپ؟ جو ہمارا PG کا ٹیسٹ تھا وہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ تھا، لیکن جو ہمارا UG کا ہے یہ ہمارا دونوں جو ہے کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ بھی ہے اور پین پیپر کا بھی ہے، UG کا۔ جی۔ اچھا، میں یہ بتا دوں آپ کو، PG کا جو ہمارا ڈیٹا آ گیا ہے وہ لگ بھگ جو ہے قریباً 7,60,000 اسٹوڈنٹس، 4,60,000 اسٹوڈنٹس نے قریباً یہ جو ہے 7,60,000 کے آس پاس جو ہے کورسز میں جو ہے یعنی ایگزامینیشنز دیتی ہے، یعنی قریباً ایک اسٹوڈنٹ جو ہے کم سے کم 3 دے سکتا ہے ایک اپلیکیشن فارم پر، 3 ٹیسٹ کہیں کسی بھی یونیورسٹی میں دے سکتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے ہمیں دیکھا قریباً جو ہے ہم نے 7.5 لاکھ جو ہے پیپرز جو ہے اسٹوڈنٹس نے جو ہے اپلائی کیا۔ سر ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہوگی نا مارکس پرسنٹیج کی، کس پرسنٹیج کے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو ہے کہ پوسٹ گریجویشن انڈر گریجویشن پہ وہ 55% مارکس جو ہے یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے 55% سے نیچے نہیں کر سکتے، اس میں جو ہے ایک الگ ان کا جو ہے ایک پروگرام ہے کہ جو ہے کہ 50% اور 45% کا جو ہے ریکوائرمنٹ ہے۔ اب الگ الگ یونیورسٹیز نے ایک الگ الگ ایلیجیبلٹی بھی رکھی ہوئی ہے، تو جو ہے وہ جو ہے بچہ جو ہے جا کے نیٹ پر یا اپنے ویب سائٹ پہ جا کے جو ہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ UG کورسز جو آپ کرتے ہیں اپنی یونیورسٹی میں ان کے ایگزامز آپ ہی کنڈکٹ کرتے ہیں؟ ایگزامز وہی NTA
एग्जामिनेशंस का सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये भी एक जो है रिकमेंडेशंस थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, ताकि जो है वन विंडो सिस्टम हो जाए, एक ही विंडो, यूनिफॉर्मिटी रहे, एक ही विंडो जी, मतलब एक विंडो से जो है अपने बच्चे जो है compete कर लें अक्रॉस इंडिया. सो अभी तो कुछ यूनिवर्सिटीज ने जो है ज्वाइन नहीं किया है CUET, लेकिन आगे जाके जो है हर यूनिवर्सिटी को जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज देयर विल बी वन एग्जामिनेशन थ्रू आउट द नेशन. ट्रू. सर साइंस बेस्ड कौन से कोर्स आप ऑफर कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी है आपके पास? हमारे यहाँ जो है बायोटेक्नोलॉजी है, जोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है. साइंस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो लैब्स वगैरह के, वो यू हैव दैट एंटायर? बहुत बढ़िया. हमारे यहाँ जो बायोटेक्नोलॉजी है, जोलॉजी है, केमिस्ट्री है, स्टेट ऑफ आर्ट जो हमारा जो है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं जी, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो सर हमारी आजकल की जो एजुकेशन है, चाहे यूनिवर्सिटी की हो, चाहे कॉलेजेस की हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल की हो, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की हो, ये डिपेंड है ऑन टेक्नोलॉजी. लेकिन हमारे यहाँ जो इंटरनेट सिस्टम है वो इतना ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं है, बीच बीच में रुक जाता है, तो स्टूडेंट्स विल सफ़र. आपका कोई खास अरेंजमेंट है इसके लिए कि ताकि उनके लिए, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई अपना सर्वर टाइप? नहीं, वो है हमारे यहाँ जो है. देखिए हमने जो है एक डेडिकेटेड लाइन है, तो जो है जो हमने जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमें दे दी हुई थी, उसको हम कहते थे NKN, तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क. तो उस नेटवर्क जो है की वजह से हमें जो है थोड़ी सी डेडिकेटेड लाइंस मिलती है. आज जो है ना काफ़ी हद तक फ़र्क हो गया. पहले तो जो है इंटरनेट के इश्यूज काफ़ी होते थे, जी जी, तो लेकिन आज अब फ़र्क हो गया. अब जो है इतने डिसरप्शन नहीं होते हैं. दूसरी चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो हम दे रहे हैं जो है, आप क्या नेटवर्क दे रहे हैं. दूसरा ये है कि जो है क्या ये उस बच्चे को मिल रहा है जो एक रिमोट एरिया पर है. जी, फॉर एग्जाम्पल जी जी, हम कहीं चाहेंगे जो है उनके साथ, अगर बच्चा जो है, हमारे बच्चे जो है किसी रिमोट जगह से बिलोंग करते हैं, चूंकि अब जो है डिजिटल डिवाइड जो है काफ़ी कम हो गया है, अभी भी है लेकिन डिजिटल डिवाइड काफ़ी कम हो गया. उसकी वजह से जो है एक्योरमेंट जो हो रहा है नॉलेज का, वो ज़्यादा अच्छी तरह से हो. जी जी, बिल्कुल. देखिए एक चीज़ में थोड़ी सी कुछ चीज़ें बता दूं जो हमारी यूनिवर्सिटी में थोड़ा यूनिक सा है. हमारी यूनिवर्सिटी में पहले तो हम एकेडमिक कैलेंडर्स, कुछ भी हो एकेडमिक कैलेंडर फॉलो करते हैं. हमारे यहाँ 2014 का जो है फ्लड आया, एकेडमिक कैलेंडर हमारा बिगड़ा नहीं. 2016 में कुछ इश्यूज थे, हमारा एकेडमिक कैलेंडर बिगड़ा नहीं. 2019, 20 और 20-21 में जब ये जो हमारे कोविड का इश्यूज था, तो मोर और लेस एकेडमिक कैलेंडर्स को हमने जो है फॉलो कर दिया. तो ये हमारा USP है एकेडमिक कैलेंडर, तो हम फॉलो कर रहे हैं. दूसरी चीज़ जो है, हम लोग चाह ही रहे हैं कि जितने भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, जिसमें उन्नत भारत अभियान है, जिसमें हमारे जो है मेकिंग इंडिया स्किलफुल, या इस तरह की जो है हमारे इनिशिएटिव्स है, स्वच्छ भारत अभियान वगैरह जो है, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के थ्रू भी, अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू भी, और फिर इसको जो है हम जाके जो है इनको ट्रेनिंग भी स्टूडेंट्स को मिल रही है. तो और करने की ज़रूरत है. मैं नहीं कहता हूं कि जो है हम जो है वी हैव रीच्ड टू द पिनेकल. काफ़ी काम करने की ज़रूरत है. जैसे मैंने कहा ना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर इन्हिसार है कि जो है कि आगे वो कंट्री को क्या दे रहा है, किस तरह का यूथ दे रहा है, किस तरह का प्रोडक्ट दे रहा है. एक पॉलिसी हमारे पास बनी हुई है, हमारे पास टारगेट्स बने हुए हैं. हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन टारगेट्स को कैसे अचीव कर रहे हैं, वो एक बड़ी बात है. और इनके लिए लीडर्स जितने भी हमें कोलैबोरेटर, जितने भी हमारा पूरा टीम है, उनको कंट्रीब्यूट करना है, जिसमें हमारी टीचिंग स्टाफ भी है, रिसर्च स्टाफ भी है, हमारे जो है ऑल स्टेक होल्डर्स, हमारे स्टूडेंट्स भी है, उनको भी उस पर कंट्रीब्यूट करना है, ताकि जो है, चूंकि हम एक यूनिसन जब हम पे काम करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली वी विल रीच टू द पिनेकल. सर जितने भी आप कोर्स ऑफर करते हैं, उनमें आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास भी आपने शुरू किए हैं. खासतौर से एक आपने शुरू किया है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के सिलसिले में, एंड देन अल्टरनेट बैंकिंग.
یہ دونوں پہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے. یہ آلٹرنیٹ بینکنگ اور پیس اینڈ کانفلکٹ کا کیا ہے؟ یہ ہم نے ڈپلوماز جو ہے اسٹارٹ کیے تھے آن دا ریکمنڈیشنز آف جو بورڈ آف اسٹڈیز جو ان ڈپارٹمنٹس کی تھی. آلٹرنیٹو بینکنگ تھرو دا ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس اور جو ہمارا تھا دوسرا پولیٹیکل سائنس سے دوسرا پروگرام. تو لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کو ہم کنونس نہیں کر پائے. لاسٹ ایئر جب ہم نے جو ہے یہ آفر کیا تھا تو اسٹوڈنٹس کو ہم شاید کنونس نہ کر پائے. ان کا جو ہے آفٹر ڈوئنگ دا ڈپلوما ویئر ول دے بی پلیسڈ. ٹرو. امپورٹنٹ یہی ہے کہ جو ہے کہ آج اسٹوڈنٹس پہلے یہ سوچتا ہے کہ بھئی جو ہے اگر میں کوئی ڈگری کر لوں, ڈگری کرنے کے بعد مجھے الٹیمیٹلی پلیسمنٹ کہاں ہوگا. جی جی. تو اس سلسلے میں جو ہے ہم نے جو ہے اس کو ریوائز کر دیا, شروعات ریوائز کر لی کہ جو ہے اس کو جو ہے ہم میکنگ اٹ مور ایمنیبل کہ جو ہے کہ اس طرح سے جو ہے بچے کو جو ہے تاکہ ان کا جو ہے پوسٹ جو ہے ڈگری یا پوسٹ ڈپلوما they would be useful to the society. They would be useful to the society on one hand. On the other hand, it will be useful to them for, for achieving their targets. سر آپ کی کیا رائے ہے؟ واٹ از دا کوالٹی آف آور ریسرچ؟ دیکھیں میں ایک چیز یہاں پہ جیسے کہہ دوں کہ سوسائٹی کو کچھ بینیفٹ ہو رہا ہے ہمارے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. جی دیکھیں میں وائل گوئنگ تھرو کہ جو ہے کہ لٹریچر سے تو نئی ایجوکیشن پالیسی میں بھی اس کا کافی زیادہ جو ہے ریسرچ کیا گیا. ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جو ہے کہ بھیا نمبر آف دا پیپل ہو آر گوئنگ فار دا ریسرچ از مچ لیس. جو ڈیٹا بول رہا ہے کہ 1 لاکھ میں ہمیں 15 لوگ جو ہے جا رہے ہیں ٹورڈز بیکمنگ سائنٹسٹ. ٹرو. اگر ہم دیکھیں اس کو کمپیرزن کر لیں ود اسرائیل, ایک چھوٹی سی کنٹری ہے, 450 لوگ جو ہے آؤٹ آف 1 لاکھ جو ہے جا رہے ہیں. کہاں 15 اور کہاں 450. اگر ہم ساؤتھ کوریا کی طرف دیکھیں تو ان کا بھی 400 کے اوپر ہے. تو یہ ہمارا جو ہے ڈیٹا یہ انفر کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے فوکس ریسرچ کی طرف ویسے نہیں ہے کہ جیسے ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے نیشنل ایجوکیشن پالیسی نے کیا کیا, انہوں نے نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن بنا دیا جو ان چیزوں کو دیکھ لے اور جو صرف ٹریڈیشنل چیزوں کی طرف جو ہے ہم ریسرچ نہ کریں. جی. انہوں نے 2 چیزیں کنیکٹ کر دی, ریسرچ اور انوویشن. بیکاز آج جو ہے انوویشن کا زمانہ ہے. ریسرچ شوڈ کلمینیٹ انٹو انوویشن. انوویشن شوڈ ہیلپ دا سوسائٹی. ٹرو. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے بریکٹ بنانا ہے, اور پھر جب سوسائٹی کو جو ہے انوویشن سے ہیلپ ملنا شروع ہو جائے گا تو مور اینڈ مور اسٹوڈنٹس ول بی ان اے پوزیشن ٹو دے ول جسٹ گوئنگ فار دی ریسرچ کی طرف. تو ریسرچ کی طرف جو ہے ہم نے فوکس یہ کرنا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا اس پہ بالکل سوچ رہی ہے. زیادہ سے زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہے کیونکہ فنڈنگ کا بھی جو پرسنٹیج ہو رہا ہے, جی ڈی پی کا جو پرسنٹیج ریسرچ میں جو ہو رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے ابھی. لیکن فوکس وہی ہے کہ جو ہے کہ ہم فنڈنگ اس کی زیادہ انکریز کر لیں, لیکن پہلے بیس بن جائے ریسرچ. ہاؤ وی ول کنیکٹ ریسرچ ود دا انوویشن اینڈ وچ انوویشن جو سوسائٹی کے لیے ہمیں جو ہے کئی پرپوزلز آ رہے ہیں. دیکھیں ہم نے جو ہے اصل چینج کرنا ہے مائنڈ سیٹ. ہم نے اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, ہم نے اپنے ٹیچرز کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, ہم نے اپنے ریسرچرز کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. فوکس یہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ نہیں کرنا. جی. آئی ہیو ٹو گو فار اے ریسرچ جو یوزفل ریسرچ ہو. جی. ریسرچ ہر چیز, ویسے تو ریسرچ ہر ریسرچ یوزفل ہوتا ہے. جی. یوزفل فار دا سوسائٹی, یوزفل فار دا کمیونٹی. اس کے لیے دیکھیں ہم لوگ جو ہے آج اب ہیکاتھنز کرنے لگے, انوویٹو میٹس کرنے لگے, تاکہ ہمارے بچوں کو جو ہے پہلے سے ہی اس کی طرف جو ہے ایک فوکس رہے کہ ہمیں جو ہے. اچھا
आइडिया जनरेशन भी हम लगने लगे अब स्टूडेंट से आइडियाज साकिब जनरेट साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला हम रोकना नहीं चाहते क्योंकि आप इतना खूबसूरत बोलते हैं, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ और यूनिवर्सिटी का अपना मैंडेट जो क्या है और क्या कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन वक्त की कमी है, हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इतनी अच्छी अच्छी बातें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।